سورہ البقرہ کی تلاوت کرنے سے یہ اس طرح کے ایفیکٹ کیوں آ رہے ہیں؟ یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی دی. تو کہتے ہیں میں نے بائی چانس ہی جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو مجھے اپنے اوپر ایک بہت بڑا بادل نظر آیا جس میں کئی ایک چراغ روشن تھے، بیسیکلی وہ فرشتے تھے. اور جب میں تلاوت شروع کرتا تھا وہ بادل نیچے آ جاتا تھا اور اس کی وجہ سے گھوڑا بھی دکھتا تھا. تو صبح کے وقت میں نے نبی علیہ السلام سے جب یہ واقعہ بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، اور اگر تم یہ تلاوت جاری رکھتے تو وہ زمین پہ بھی اتر آتے اور عام لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے. پھر صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے کہ قرآن حکیم کی جو آیت اعظم ہے، آپ علیہ السلام نے ابی ابن کعب سے پوچھا کہ بتاؤ قرآن کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے سینے پہ مارتے ہوئے کہا کہ ابو منذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، یعنی بڑی آبزرویشن ہے تمہاری کہ تم نے قرآن حکیم کی سب سے عظیم ترین آیت کو، یعنی نبی علیہ السلام کے بتائے بغیر انہوں نے آبزرو کر لیا کہ یہ آیت ہے. پھر وہ بخاری میں، وہ بھی سورۃ البقرہ میں ہے، آیت الکرسی آیت نمبر 255 ہے سورۃ البقرہ کی. پھر بخاری میں وہ بڑی لمبی حدیث ہے جو تو رات کے وقت وہ شیطان انسانی شکل میں آتا تھا، الٹیمیٹلی جب وہ پکڑا گیا تو اس نے پھر حضرت ابو ہریرہ کو چھٹکارے کے لیے اس نے کہا میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، مجھے چھوڑ دو تم. ان کا میں تو نبی علیہ السلام کے پاس پیش کروں گا تمہیں. ان کو نہیں پتا تھا یہ شیطان ہے، انسانی شکل میں آیا تھا کیونکہ اس ٹائم علم غیب نہیں ہوتا تھا، یہ تو بزرگوں کو بعد میں پتا چل جاتا ہے نا. اب نبی علیہ السلام کے پاس جب آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے یہ 3 راتوں سے جو تمہارا مہمان بنا ہوا تھا نا چوری کرنے کے لیے جو بیت المال کی آیا تھا وہ شیطان تھا. البتہ جو اس نے جاتے ہوئے یہ بات کی نا کہ قرآن حکیم میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر تم رات کو بسترے پہ جاتے وقت تلاوت کر لو تو صبح تک اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت پہ ایک فرشتہ معمور کر لے گا. تو وہ ہے تو جھوٹا تھا، اس نے بات سچی. تو اس سے ایک اصولی بات پتہ چل گئی کہ اگر کوئی جھوٹا شخص بھی صحیح بات کرے نا تو بات کو لینا چاہیے، بندے کو چھوڑ دینا چاہیے. پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک آواز سنی، انہوں نے تو آسمان کی طرف سر اٹھایا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے نہیں کھلا، اور اس آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو یہ میرے پاس کھڑا ہے آپ کو سلام عرض کر رہا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے خاص خبر لے کے آیا ہے. تو پھر اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے. نمبر 1 سورۃ الفاتحہ اور نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمن. اور صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو یہ رات کے وقت سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا تو اس میں جو کچھ اس نے اپنے رب سے مانگا ہے اس کو عطا کر دیا جائے. وہ تجدید ایمان ہے، ٹھیک ہے، اس میں سب کچھ ایمانیات ہیں. پھر دعائیں ہیں اللہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. اس کو ایسے ہی پڑھنا ہوتا ہے، الف لام میم نہیں ہے، یہ وہ اردو میں ہے، عربی میں ایسے ہی پڑھنا ہوگا. 3 سے 5 الف تک کھینچنا ہوگا، لام کو بھی اور میم کو بھی. اور لام اور میم چونکہ اس کا جنکشن ہے تو میم کے اوپر تشدید بھی ہے، غنہ بھی ہو رہا ہوگا اس اعتبار سے کہ میم کی آواز. تو یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے اوپر بڑے لوگوں نے تب آزمائی کی ہے، بڑی کوششیں کی ہیں، سنیوں میں بھی شیعہ کے اندر بھی. ہمارے قریبی دوست ہیں شیعہ عالم دین ہیں ثاقب اکبر صاحب جو ملی یکجہتی کونسل کے سیکٹری بھی ہیں، انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے حروف مقطعات کے اوپر. انہوں نے سارے اقوال جو اہل سنت کے ہاں بھی تھے اہل تشیع کے ہاں بھی تھے ان سب کے سب اقوال کو جمع کیا ہے. الٹیمیٹلی رزلٹ یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کے درمیان جو ہے کوڈ ورڈز ہیں، اور کچھ الفاظ کو تو ہم قرآن حکیم کی روح سے ان کا مطلب بھی جان سکتے ہیں. اور عربی میں اس وقت عربی لنگوسٹک کے اندر مستعمل تھا اس طرح کے کوڈ ورڈز یوز کرنا، تو اس لیے کبھی بھی مشرکین عرب نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا کہ یہ اس کا مطلب بتایا جائے ہمیں، کیونکہ ان کے بھی کوڈ ورڈز چلتے تھے. کچھ کا بتا بھی دیا گیا، جس طرح کہ جو سورہ نون ہے، سورۃ القلم بھی جسے کہتے ہیں، پارہ نمبر 29، تو اس میں صاحب الحوت کا ذکر آیا، یعنی مچھلی والے. کون؟ سیدنا یونس علیہ السلام. اور سورہ الانبیاء میں حضرت یونس کا نام ہے ذن نون، نون والا، جیسے ہم کہتے ہیں نا ذل جلال یا ذل جلال، حالت رفع میں پڑھا جائے گا ذل جلال، جلال والا اللہ کا نام ہے. تو وہاں پہ ذن نون، نون والا. تو نون والا کون؟ وہ سورہ القلم میں، اس میں آغاز ہی کس سے ہوتا ہے؟ نون والقلم وما یسطرون. تو اس پہ تو اجماع امت ہے کہ وہاں نون سے مراد مچھلی ہے. اور عرب میں اس طرح کے کوڈ ورڈز یوز ہوتے تھے. مثلا یہ جو توئے ہیں نا،
یہ سانپ کے لیے سمبل کے طور پہ استعمال ہوتا تھا. اس کی شکل بھی آلموسٹ دیکھ لینا، کوبرا سانپ اگر ایسے کھڑا ہو اور یوں اس کی دم ہو تو یہ سمبل استعمال ہوتا تھا عرب میں. اور آپ مزے کی بات دیکھیں کہ جتنی صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آئے نا، سورۃ القصص ہے، سورہ طٰہٰ ہے، طٰہٰ بھی توئیں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اسی طریقے سے سورۃ القصص، طٰ، سین، سب میں طٰ آپ کو نظر آئے گی. تو اس اعتبار سے کسی حد تک آئیڈیا، لیکن چونکہ یہ انٹرسٹ کی چیزیں ہیں، اس سے کوئی قرآن پاک کی تعلیمات میں فرق نہیں پڑتا. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 7 ہے کہ محکمات ہیں اور متشابہات ہیں. محکمات جو ہیں وہ کتاب کی اصل ہے، ان کے اوپر توجہ دو، اور جو متشابہات ہیں ان کا معاملہ چھوڑ دو، ان کے اوپر ایمان لے کے آؤ. بس اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اہل ایمان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آمین. تو اسی طریقے سے یعنی بڑے بڑے لوگوں نے، یعنی اہل تشیع جو ہیں وہ ذاکرین، علماء نہیں یہ حرکت کرتے، ذاکرین الف لام میم سے آل محمد مراد لیتے ہیں. اور اسی طریقے سے بعض جو اہل علم ہیں شیعہ اور سنیوں کے ہاں، وہ کہتے ہیں الف جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے، اور جو میم ہے یہ محمد کے لیے ہے، اور لام جو ہے وہ جبریل کی جو لام ہے نا اینڈ پہ. اور وہ کہتے ہیں یہ چیز یعنی اسٹیبلش تھی کہ جب کوئی کسی کی طرف خط لکھتا تھا نا تو اس کے کوڈ ورڈ کے طور پہ جو لکھنے والا ہے اس کے نام کا بھی پہلا حرف لیا جاتا تھا، اور جس کی طرف لکھا جاتا ہے اس کے نام کا بھی پہلا حرف لیا جاتا تھا، اور جو بیچ میں میسنجر ہوتا تھا لے کے جانے والا اس کے نام کا آخری حرف ہوتا تھا. تو وہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے. اللہ کا پہلا حرف الف، اور محمد کا پہلا حرف میم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جبرائیل کا آخری حرف لام. تو یہ بڑے لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے. اب جب کبھی کوئی کتاب اللہ کو پس پش ڈال دے، انبیاء کی تعلیمات سے روح گردانی کر دے، تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر تعویذ دھاگوں میں پڑ جاتی ہیں امت. اور یہی بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کہ جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا تو پھر وہ جادو سیکھنا شروع ہو گئے، تعویذات کا علم انہوں نے سیکھنا شروع کر دیا. شیاطین کا اتنا انٹریکشن ہو گیا کہ وہ انسانی شکل میں سامنے آ کے ان کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور وہ فخر یا جادو سیکھا کرتے تھے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے نازل کیے ان کی آزمائش کے لیے، ہاروت اور ماروت. بابل شہر کا نام ہے، عراق کے اندر آج بھی ہے، بیبلونیا اس شہر کے اندر. اور وہ فرشتے جب کبھی بھی کوئی ان کو اس طرح کے عملیات سکھاتے تھے تو ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش ہیں، یہ علم نہ سیکھو. پھر بھی وہ یہ علم سیکھا کرتے تھے. تو اس میں ہاروت اور ماروت کا کوئی قصور نہیں تھا. اور یہ جو اسرائیلی روایتیں ہیں کہ وہ کسی عورت پر عاشق ہو گئے تھے، اور آج بھی وہ فرشتے الٹے لٹکے ہوئے ہیں کسی کنویں کے اندر، وہ کنواں بھی بنایا ہوا ہے، بالکل جھوٹ ہے. قرآن کا واضح فتویٰ ہے کہ فرشتے کبھی بھی اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتے. شیطان نے اس لیے حکم عدولی کی کہ وہ جنات میں سے تھا. کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا. سورۃ الکہف آیت نمبر 50. اس لیے اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. ہاروت اور ماروت تو فرشتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ڈیوٹی پوری کر رہے تھے. جیسا کہ ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں تو اللہ کی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. آپ اور میں کسی کی روح قبض کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم پہ قتل کا مقدمہ لگ جائے گا، کیونکہ ہم اللہ کی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے ہوں گے، اللہ کی شریعت کو توڑ رہے ہوں گے. تو اب اسی کانٹیکسٹ میں یہ اگلی آیت ہے، بڑی اہم ترین آیت، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور پیروی کرنے لگے اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیاطین سلیمان کے عہد حکومت کے اندر. شیاطین زمین پہ اترتے تھے، لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، تو لوگ ان جادوگروں کی پیروی کرنا شروع ہو گئے. اللہ کی کتاب کو انہوں نے پسے پش ڈال دیا. وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا، کیونکہ بنو اسرائیل میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی بغض رکھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ایکسیز آف ایول ہیں، کیونکہ ان کو بھی جو معجزات ملے ہوئے تھے وہ ان کو جادو سمجھتے تھے. ظاہر ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں میرا کلپ ڈیٹیل ریکارڈ ہوا ہے، تخت بلقیس والا. پرندوں کی بولیاں وہ جانتے تھے، ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی صبح کی جو مسافت ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہوتی تھی، اور شام کی 1 مہینے کے برابر. پہاڑ ان کے والد کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. اور پرندوں کی بولیاں کیا، ہد ہد ان کا جو تھا وہ ان کا سمجھ لیں کہ ایئر چیف تھا. تو اس قدر غیر معمولی صلاحیتیں ان کو حاصل تھیں کہ بعض لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ یہ بھی جادوگر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کلیریفیکیشن دی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا وہ جادوگری نہیں تھی بلکہ وہ معجزات تھے.
وما کفر سلیمان، سلیمان نے کوئی ایسا کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ لیکن، یہ لیکن کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں لیکن، اردو میں لیکن شیاطین کفر کرتے تھے، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو سحر جادو سکھایا کرتے تھے، وما انزل علی الملکین، اور جو ہم نے نازل کیا تھا دو فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر کے اندر، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جن پہ ہم نے ایک ایسی خاص چیز نازل کی تھی، وہ آگے ذکر آ رہا ہے، جو وہ لوگوں کو سکھایا کرتے تھے، وما يعلمان من احد حتى يقولا، اور وہ اس وقت تک کسی کو وہ علم نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ کلیئر نہ کر دیں کہ یہ جو تم علم ہم سے سیکھ رہے ہو یہ فتنے والا علم ہے، یہ علم سیکھنا حرام ہے، یہ کفر ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ لیکن وہ آزمائش کے طور پہ سکھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات کیوں پیدا کیے ہیں؟ تاکہ انسان کو آزمایا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو اللہ نہیں پیدا کیا نا، اور ہمارے اوپر پابندی لگا دی کہ اس کا گوشت نہیں کھانا، اس میں خنزیر کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس کو ہماری آزمائش کے لیے پیدا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ جانچنے کا نظام پیدا کیا، اس میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوتا ہے، بشرطے کہ کوئی بغاوت نہ کرے تو اس کے اوپر کوئی اس طرح کا بلیم نہیں آتا۔ تو جب کبھی بھی وہ کسی کو سکھانے لگتے تھے وہ دونوں، تو وہ کیا کہتے تھے؟ انما نحن فتنۃ، ہم تو نہیں مگر فتنہ، آزمائش ہے تمہارے لیے، فلا تکفر، تو مت کفر کرو۔ یعنی فرشتے کہتے تھے کہ ہم کفر سکھا رہے ہیں لیکن کفر نہ سیکھو، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ یار اس سے ننگی بات کو کی جا سکتی ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں آئیں اور کہ ہمیں اللہ نے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کون اس آزمائش میں پڑتا ہے، کوئی کون نہیں پڑتا، اس کے باوجود لوگ گمراہ ہو جائیں۔ تو یہ کوئی اتنی معیوب بات تو نہیں ہے، ہماری امت بھی ایسے کر رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے اندر سارے کوئی آپ کے جانثار تو نہیں تھے، آپ کے جانی دشمن بھی تھے، آپ علیہ السلام پہ قاتلانہ حملے بھی ہوئے، آپ علیہ السلام کو تکلیف بھی دی گئی، آپ کے گھر والوں کے اوپر تہمتیں لگائی گئی، حتیٰ کہ آپ کو زہر بھی دیا گیا۔ تو یہ ساری تکلیفوں سے نبی علیہ السلام کو گزرنا پڑا۔ تو فرشتے تو پھر بھی فرشتے تھے، پیغمبر جو ان کی جنس سے ہوتے تھے، ان کی سپیشیز سے ہوتے تھے، ان کو بھی لوگ نہیں قبول کرتے تھے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور وہ کیا سکھاتے تھے؟ وہ دونوں سکھایا کرتے تھے ایسا منتر، ایسا جادو، ایسا کوئی تعویذ گنڈا سکھاتے تھے جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کرواتے ہیں۔ یعنی وہ جو فرشتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھے، اور ایسی آزمائش تھے کہ وہ ایسا منتر سکھاتے تھے جس کے ذریعے کوئی شخص میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا سکے۔ تو سیکس تو ہمیشہ پوٹنٹ جذبہ رہا ہے، اس زمانے میں بھی اگر کسی کو کسی کی بیوی پسند آتی تھی تو وہ ایسے کوئی تعویذ دھاگے کے ذریعے وہ جو سیکھتے تھے میاں بیوی میں علیحدگی کروا کے تو خود پھر شادی کر لیتے تھے۔ تو اس طرح کے علوم آج کل بھی آپ دیکھیں مارکیٹ کے اندر عام ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ علوم اسی وقت اثر کرتے ہیں کہ جب جن کے اوپر یہ عمل کیا جا رہا ہو وہ خود اللہ سے غافل ہو۔ اگر جو شخص سنت اذکار کرتا ہے اور وظائف کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو دنیا کے سارے جادوگر مل کے کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک نبی علیہ السلام کا جو واقعہ جادو والا ہے جس کے اوپر میرا کلپ بھی ریکارڈڈ ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ نے ایک رول ماڈل کے طور پر ایک واقعے سے آپ علیہ السلام کو گزارا، اس کے بعد کبھی آپ نے سنا ہو کسی صحابی پہ جادو ہوا ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سپر پاورز الٹ دی تھی، تو یہودی یروشلم میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جادو میں مشہور تھے، کروا دیتے حضرت عمر کے اوپر جادو؟ نہیں۔ جب جادو کا علاج اتر آیا معوذتین، آخری دو صورتوں کی شکل میں، تو صحابہ کرام ان وظائف کا اہتمام کرتے تھے، اس لیے ان کے اوپر کبھی اس قسم کے سفلی جو علوم ہیں انہوں نے کبھی کوئی برا اثر نہیں دکھایا۔ تو اگر جادو سے ہی جنگیں جیتی جاتی تو وہ جیت لیتے، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ خیر یہ الگ ٹاپک ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں آج نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دیتے، اور یہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کروانے کا فتنہ آج تک اسی طریقے سے جاری ہے۔ شیاطین یہ جدائی کرتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری نہیں کسی نے تعویذ کروایا ہو، اپنی غلطیاں بھی آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ رولز اور ریگولیشنز ہیں، جو ان کو وائلیٹ کرے گا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا وہ رول اپلائی ہو جائے گا۔ مثلا جو شخص بھی سخت سردیوں کی رات میں ننگے پاؤں ٹھنڈے فرش پہ پھرے گا تو اس چیز کے چانسز ہیں کہ اس کو ٹھنڈ لگ جائے۔ اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا میں نے دعائیں پڑھی ہوئی ہیں، دعا کا اثر اس وقت تک ہے جب تک آپ اپنے اوپر خود تقدیر غالب نہ کر لیں۔ اگر کوئی دعا پڑھ کے تو سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دیتا ہے تو دعا کا کوئی اثر نہیں ہو، کیونکہ ان ساری دعاؤں کے ساتھ آتا ہے ناگہانی آفات۔
جو انسان نے خود اپنے اوپر اپلائی نہ کیا. اب ایک بندہ کہ جی میں بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دوں تو انشاءاللہ اوپر ہی پہنچے گا. تو یہ میاں بیوی کے درمیان وہ علیحدگی کروایا کرتے تھے اس کی وجہ سے. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے اور رات کے وقت سارے اس کے چیلے آ کے اسے رپورٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج ہم نے کون کون سے گناہ کے کام کروائے. کوئی آگے کہتا ہے کہ آج میں نے فلاں شخص سے چوری کروائی، فلاں شخص سے میں نے قتل کروا دیا، فلاں شخص سے میں نے زنا کروا دیا. تو شیطان خاص امپریس نہیں ہوتا. ایک چیلا آگے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی. تو شیطان کہتا ہے اصل کام تو نے کیا ہے، اور اس کو گلے لگا کے ملتا ہے. کیونکہ تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے جب میاں بیوی کا ریلیشن شپ ڈسٹرب ہوتا ہے. پورا معاشرہ اس کے اوپر کھڑا ہے. اس لیے اسلام میں سب سے زیادہ زور اسی کے اوپر ہے کہ آخری درجے تک نبھانے کی کوشش کی. میرا ایک کلپ کچھ عرصہ پہلے اپلوڈ ہوا تھا یوٹیوب کے اوپر مظلوم بیوی کے نام سے، کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر کس طرح عورتوں کے اوپر ظلم ہوتے ہیں اور خاوند جو ہے ان کو کس طرح اپنا غلام سمجھ کے رکھتے ہیں. آج مجھے اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ وہ جو مسلم شریف کی حدیث تھی کہ شیطان خوش ہوتا ہے میاں بیوی سے علیحدگی کے معاملے میں، تو قرآن نے بھی اس حدیث کو انڈورس کر دیا ہے کہ واقعی شیاطین کا جو اول مصداق ہے وہ یہی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کر دیں. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے اس جادو اور منتر کے ذریعے مگر جب اللہ چاہے. اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں اثر ہوگا، سیدھی سی بات ہے. اور جب اللہ چاہے گا تو کوئی بچت نہیں کر سکتا. سورہ الزخرف میں ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے روگردانی اختیار کرتے ہیں اللہ ان پر شیطان مسلط کر دیتا جو اس کا برا ساتھی بن جائے. اللہ کر دیتا ہے شیطان. یہ شیطان اللہ کا چھوڑا ہوا کتا ہے نا، اور ہر انسان کے ساتھ ہے. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن اٹیچ ہے. مسلم شریف میں ذرا ڈیٹیل آتی ہے اس کی. تو ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی اٹیچ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہ طاقت دی. میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مجھے نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے. باقی سب کا جو شیطان ہے برائی کی طرف، میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ متی ہو گیا ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا. تو نبی علیہ السلام کے سوا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ گارنٹی ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق کہہ رہا ہوں. چاہے وہ کوئی صحابی ہو، چاہے کوئی بزرگ ہو، کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا. ما ضل صاحبکم وما غوا. صرف نبی علیہ السلام کے لیے گارنٹی ہے. تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ایسا کر سکتے تھے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. اور وہ چیز جو ضرر رساں ہے ان کے لیے اور نہیں نفع پہنچا سکتی انہیں، وہ سیکھتے تھے. ظاہر ہے کہ دنیا میں اگر کوئی منفعت حاصل بھی کر لے، آخرت میں تو اس کا نقصان ہے. جادوگر تو کافر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایسے الفاظ بولتا ہے جو کفر کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھ لیں سعودیہ کے اندر تو جادوگر کی سزا قتل ہے. سیدھا سیدھا فساد فی الارض کر رہے وہ. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اور وہ اچھی طرح یہ جانتے تھے کہ جو وہ سودا کر رہے ہیں ان کا اب آخرت میں اللہ کی رحمت میں کوئی حصہ نہیں ہے. بڑا ہی برا سودا کر رہے ہیں، یعنی اپنی آخرت بیچ کے دنیا حاصل کر رہے ہیں نا. دنیا کی منفعت کی خاطر کفر کر کے، سحر کر کے، اس سحر کے ذریعے کیا کر رہے ہیں؟ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. تو دنیا خرید رہے ہیں آخرت کو برباد کر کے. تو کتنا برا وہ سودا کر. اور اہل ایمان کی نشانی سورہ توبہ میں کیا آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں. وہ اپنی جان اور مال لٹا دیتے ہیں جنت کے حصول کے لیے. اور یہاں پہ جو فاسقین ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، اللہ کے باغی ہیں، ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے کہ وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت داؤ پہ لگا دیں. ما لہ فی الآخرۃ من خلاق. آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور کتنی ہی بری چیز ہے جس کا انہوں نے سودا کیا ہے اپنی جانوں کو اس یعنی دوزخ کی آگ میں جھونک کے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کاش وہ اس بات کو جانتے ہو. جانتے تو وہ تھے، مراد یہ کہ جاننے والا جانتے. یہاں پہ آپ بڑے سے بڑے ڈاکو سے پوچھ لیں کہ ڈاکہ مارنا کیسی چیز ہے، کہے گا جی بری چیز ہے. اپنے بچوں کو وہ کوشش کرے گا کہ ان کی تربیت صحیح کرے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو پتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو اس طرح کی ورڈکٹ دیتا ہے نا، کاش یہ جانتے ہوتے. مراد یہ کہ واقعی اس کو سیریس لیتے. اب کتنے لوگ ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں جان اللہ کو دینی ہے، اور کرتوت ان کے دیکھ لیں. اگر اللہ کو جان دینی ہو تو انسان جھوٹے الزامات کسی کے اوپر لگائے
اللہ رسول کی قسمیں کھائے؟ واقعی اگر دینی ہو تو وہ اسی طرح جان اللہ کو دینی ہے جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں ڈوگما لے کے چل رہے ہوتے ہیں، جسے وہ رچرڈ ڈاکنز بھی ڈیلوژن کہتا ہے، ڈیلوژن ہی لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر واقعی کنوکشن والا ایمان ہو تو پھر انسان کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ واقعی اس نے جان اللہ کو دینی ہے، پھر انصاف کے اوپر مبنی بات انسان کرتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان لے آتے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، تو اللہ کے حضور اپنا ثواب پکا کر لیتے۔ کون سا ثواب؟ خیر، عند اللہ خیر، اللہ کے حضور اپنا اچھا اجر پکا کر لیتے۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ یہ جانتے ہوتے۔ یار اس طرح کون سمجھائے گا کسی کو؟ کیا درد اور سوز و گداز ہے ان جملوں میں، بار بار یہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اے نبی الاسلام آپ فرما دیجئے کہ میری طرف وحی ہوئی ہے اس بات کی کہ بڑے غور سے سنا ہے قرآن کو جنات کی ایک جماعت نے، یعنی نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، یہ مسجد جن بھی موجود ہے خانہ کعبہ شریف سے واکنگ ڈسٹنس کے اوپر ہے۔ اب وہاں پہ مسجد جن بنا دی گئی ہے جہاں پہ نبی علیہ السلام بیٹھ کے، یعنی وہ کسی درخت کے نیچے یا کسی ایک چھاؤں کے اندر بیٹھ کے نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے تھے، تو جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، انہوں نے قرآن سنا، ایمان لے آئے۔ تو پھر بعد میں جب وہ یعنی جگہ ہائی لائٹ ہوئی تو پھر وہ وہاں پہ مسجد بنا دی گئی، اس میں لوگ نوافل بھی پڑھتے ہیں، اور میں نے بھی الحمدللہ وہاں بارہا حاضری دی ہے۔ تو ظاہر انبیاء کرام کے جو اس طرح کے مقامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شاعر ہیں، اس میں جو اہل حدیث کا موقف ہے وہ بالکل غلط ہے، اور امام ابن تیمیہ کا بھی اس کے اوپر میرا ڈیٹیل لیکچر آ چکا ہے، میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں پڑھتا۔ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو انہوں نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے تو آج ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو راہ دکھاتا ہے ہدایت کی طرف، فآمنا بہ، پس ہم ایمان لے آئے اس کتاب کے۔ مسلمان ابھی تک ایمان نہیں لا پا رہا قرآن اس نے یعنی مردے بخشوانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، حفظ کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، محفل قرات کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، لیکن قرآن کی تعلیمات کے اوپر ابھی تک اس کی توجہ نہیں ہے۔ اور ادھر جنات کو دیکھیں کہ ایک ہی دفعہ راہ چلتے ہوئے نبی علیہ السلام کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو انہوں نے کہا یہ تو کتاب ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، ہم بے شک اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم ہرگز شریک نہیں بنائیں گے اپنے رب کے ساتھ کسی اور ہستی کو۔ یعنی ایمان لانے کا مطلب ہی توحید ہے، ایمان لانے کا مطلب بزرگ بابوں کو ماننا نہیں ہے، توحید ہے، ایک اللہ کا تعارف، اور توحید بھی صرف اللہ کو ماننا نہیں، اللہ کی ماننا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ کو تو سارے ہی مان رہے ہیں، مسئلہ ہے ہی سارا شرک ہے، مسئلہ سارا ہی ٹوٹل اوبیڈینس آف گاڈ کا ہے۔ تو پہلی ہی جناب نبی علیہ السلام کی تلاوت نے ان کی کایا کلب کر دی۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور بے شک ہمارے اعلیٰ و عرفہ رب کی یہ شان نہیں ہے کہ اس نے کسی کو اپنی بیوی یا بیٹا بنایا ہو۔ یہ ہم بھی پڑھتے ہیں نا جب سنا وَتَعَالَى جَدُّكَ، یہ وہی الفاظ جد ربنا، ہمارے اونچی شان والے رب کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہو یا اپنا بیٹا بنایا ہو۔ یعنی بنیادی وہی توحید کی دعوت ہے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وانه كان يقول سفیہنا علی اللہ شططا، اور یہ بھی راز کھل گیا کہ ہمارے احمق لوگ اللہ کے بارے میں ناروا باتیں کرتے رہے۔ ان کو بھی ان کے مولویوں نے گمراہ کیا ہوا تھا، جب انہوں نے اللہ کی بات سنی اللہ کے پیغمبر کی زبان مبارک سے تو انہوں نے کہا یہ ہمارے بزرگ بابے ہمیں کیا کیا سکھاتے رہے ہیں۔ دیکھ لیں نا، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے جو بیوقوفوں نے ہمیں جو پٹیاں پڑھائی ہوئی تھی وہ تو کچھ اور تھی۔ اچھا آپ دیکھیں، آپ کو سیم اینالوجی یہ بھی نظر آئے گی ہمارے اس معاشرے کی بھی، کہ جب پہلی دفعہ کسی پہ حقیقت توحید آشکار ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے یار سانو کیڑے پاسے لایا سی انہوں نے، ساڈے بڑیاں نے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اس سے یہ لگ رہا ہے شاید وہ عیسائی تھے، کرسچن جن تھے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب نے نہ تو بیوی کوئی بنائی ہے نہ کوئی بیٹا بنایا ہے۔ اس طرح کا کوئی عقیدہ تھا ان کا پہلے، یا کوئی اور ہستیوں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ تو جیسے ہی قرآن سنا تو قرآن کی دعوت نے اپیل کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم پہ تو یہ بات بھی کھل گئی۔ اچھا اب آپ دیکھیں، یہ
پوری کی پوری صورت میں آپ ذرا عربی لنگوسٹ، آج چاند کو گرین لگنا ہے، اس میں کوئی احتیاط بتا دیں؟ کوئی احتیاط نہیں ہے جی، بس احتیاط کرنی ہے کہ کوئی احتیاط نہیں اس میں. ہاں کوئی بتائے احتیاط تو اس احتیاط سے بچ کے رہنا. آپ نے سورج گرین میں ہوتی ہے، وہ بھی ایک سائنٹیفک فینومینا ہے کہ آپ نے سورج کی طرف نہیں دیکھنا. وہ عام حالت میں بھی سورج کی طرف دیکھنے سے جو ہے وہ مسئلہ ہے، اور وہ بھی صرف ڈائریکٹ دیکھنا. ویسے آپ اینک لگا کے دیکھیں، اللہ کی قدرت کا نظارہ کریں. چاند اور سورج کے درمیان جب ایگزیکٹ زمین آ جاتی ہے تو آپ کو پتا ہے چاند جو ہے وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے روشن ہے انڈائریکٹلی. تو جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جاتی ہے تو پھر سورج کی روشنی چاند تک نہیں پہنچ پاتی، اس کی وجہ سے چاند ایک دم سیاہ پڑ جاتا ہے، اس کو گرین لگ جاتا ہے. تو یہ ہے سائنٹیفکلی یعنی ہم اس کو بیان کریں. باقی اسلام کے اندر اس کی اہمیت اس اعتبار سے ہے، اسلام اسے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی لیتا ہے. جس طرح باقی قدرت کی بڑی نشانیاں، آندھی کا آنا، ہواؤں کا چلنا، انڈے میں سے چوزے کا نکلنا، پرندوں کا ہواؤں میں اڑنا، مچھلیوں کا پانیوں میں تیرنا، زمین سے ایک بے قدر بیج سے اتنا بڑا درخت نکلنا، پھولوں کا اگنا، یہ جتنی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے ان میں سے یہ نشانی ہے. وہ جی سورج گرہن کے وقت کوئی عورت نہ نکلے، وہ بچے کو بھی وہ داغ آ جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ مشہور کیا ہوا ہے. اور پھر مزے کی بات ہے، یہ بڑی بوڑھیوں نے اس کو اسلام کا رنگ دیا ہوا ہے. اس سے بڑا ظلم یہ ہے، اگر یہ اسلام کے بغیر پیش کرتے نا تو چلے پورا مان لیتے ہیں کہ چلو یار یہ ان کی ایک ٹریڈیشن ہے چلا رہے ہیں. پھر اس کو جب دین بنا کے پیش کرتے ہیں نا، یہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے. بدعت علیحدہ، اللہ پر اس کے نبی پہ جھوٹ باندھنے والی بات ہے. بچے ان لوگوں کے فتنے سے. اور اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، ان سے یہ پوچھیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے. وہ کہنا ہمیں نہیں پتا، ان کو جی مولانا صاحب سے پوچھ کے بتا دیں. تو وہ جب تھوڑی سی تحقیق کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہیں نہیں لکھا ہوا، یہ ان کی اپنی اختراع ہے. اور اسلام سخت خلاف ہے جی اس طرح کے عقائد کہ کالی بلی راستہ کاٹ دے، شیشہ ٹوٹ جائے، گھر کی مڈیر پہ کوا بیٹھ جائے، جوتی پہ جوتی چڑھ جائے، یہ ہو جائے گا، وہ سب جھوٹ. میں نے کئی بار کہنا کہ میں تو سفر اختیار ہی نہیں کرتا، کتنے انویٹیشنز آتے ہیں، اور تو میری جوتی آپ 24 گھنٹے جوتی پہ جوتی چڑھا کے رکھیں، میں پھر بھی جیل میں چاہیے. میرا خیال ہے آج کل سارے ہمارے مسلمانوں کو پتہ ہی ہے کہ چاند گرین اور سورج گرین کیوں لگتا ہے جی. ویسے یہاں پہ ہندوانہ معاشرے میں بڑی عجیب و غریب باتیں بھی ایون یہ بھی مشہور ہے کہ جی وہ چاند گرین یا سورج گرین لگا ہو تو یعنی کوئی پریگننٹ عورت جو ہے وہ باہر نہ نکلے، یہ ہو جائے گا. یہ ساری اسلام کے ساتھ تو یہ توہمات میں اسلام بلیو، اسلام کی تعلیمات بڑی واضح ہیں. باقی سائنٹیفکلی تو آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ جب اپنی جو آربٹس میں اورینٹیشن کے دوران جب کبھی چاند جو ہے وہ سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے دن کے وقت بھی، تو ظاہر ہے کہ سورج پیچھے چھپ جاتا ہے، اس کی وجہ سے اچانک کافی بڑے لیول کا اندھیرا ہو جاتا ہے. اس کو ہم سورج کو کہتے ہیں گرین لگنا. ان سورج کے آگے چاند آ گیا تو کالا ہو گیا سارے کا سارا. یہ تو ہو گیا سورج گرین. اور چاند گرین یہ ہوتا ہے کہ چاند اور سورج کے درمیان جب ایگزیکٹ زمین آ جاتی ہے تو آپ کو پتا ہے چاند جو ہے وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے روشن ہے انڈائریکٹلی. تو جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جاتی ہے تو پھر سورج کی روشنی چاند تک نہیں پہنچ پاتی، اس کی وجہ سے چاند ایک دم سیاہ پڑ جاتا ہے، اس کو گرین لگ جاتا ہے. تو یہ ہے سائنٹیفکلی یعنی ہم اس کو جو بیان کریں. باقی اسلام کے اندر اس کی اہمیت اس اعتبار سے ہے، اسلام اسے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی لیتا ہے. جس طرح باقی قدرت کی بڑی نشانی ہے، آندھی کا آنا، ہواؤں کا چلنا، انڈے میں سے چوزے کا نکلنا، پرندوں کا ہواؤں میں اڑنا، مچھلیوں کا پانیوں میں تیرنا، زمین سے ایک بے قدر بیج سے اتنا بڑا درخت نکلنا، پھولوں کا اگنا، یہ جتنی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے ان میں سے یہ نشانی ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے. مشکات میں آپ کو پہلی جلد میں خسوف کا ایک چیپٹر ملے گا، خسوف کی نماز، خاص واو فا. خسوف کی نماز وہ ہے جو سورج اور چاند گرین کے وقت پڑھی جائے. اردو میں ویسے اس کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کر لیا ہے کہ جی سورج گرین کے لیے کسوف ہے اور اس کے لیے خسوف ہی لفظ ویسے استعمال ہوتا ہے عربی. مشکات کے اندر آپ کو یہ سارا مل جائے گا چیپٹر. تو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ جب کبھی بھی سورج گرین یا چاند گرین لگتا تو نبی علیہ السلام خسوف کی نماز ادا فرمایا کرتے. اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ وہ نماز ایسی ہوتی تھی جب تک گرہن ختم نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل نماز میں مشغول رہتے تھے. اور یہ بھی ملتا ہے بخاری اور مسلم میں کہ اونچی آواز سے بھی کبھی آپ سے قرات کرنا ثابت ہے اور آہستہ آواز سے بھی ثابت ہے، دونوں طریقے سے. اور اس میں قیام سورۃ البقرہ پوری پڑھی اور اتنا ہی لمبا رکوع، اور رکوع کے بعد پھر قیام میں واپس آئے، پھر پہلے قیام سے تھوڑا چھوٹا قیام کیا اور پھر دوبارہ رکوع. یعنی ایک رکعت میں 2 قیام اور 2 رکوع، پھر دوسری رکعت میں بھی 2 قیام اور 2 رکوع، حتیٰ کہ جب گرہن ختم ہو جاتا تو آپ علیہ السلام سلام پھر. اور اس میں آتا ہے کہ جس دن سورج گرہن نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں لگا نا، بائی چانس اس دن نبی علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی. تو صحابہ نے کہنا شروع کر دیا یہ گرہن اس لیے لگا ہے کہ ابراہیم کی وفات ہوئی ہے، کیونکہ صحابہ کرام کو علم غیب تو کوئی نہیں تھا اور بیچاروں کو سائنس کا علم بھی اتنا نہیں تھا، اس زمانے میں سائنس اتنی نہیں تھی. یہ میں اس لیے ساتھ بتا رہا ہوں کہ آپ جن بابوں کو
کہتے ہیں کہ جی ہمارے بابے جو ہیں وہ صحابی کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، تو وہ صحابہ کا یہ سٹیٹس. تو اب علم غیب کا جو آپ نے جھوٹا عقیدہ بابوں کے ساتھ منسوب کیا، اس کی تو کوئی اوقات ہی باقی نہیں، ختم ہی ہو جاتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کرام سے کہا کہ اس لیے گرین نہیں لگتا، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کسی بندے کے مرنے کے اوپر گرین نہیں لگتا. بہرحال جب یہ اللہ کی نشانی آئے تو تم نماز میں مشغول ہو جاؤ، صدقہ اور خیرات کرو. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا تو نبی علیہ السلام غلام بھی آزاد کیا کرتے صدقے خیرات کے اللہ کی راہ میں. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ دیکھیں ہے تو ایک سائنٹیفیکل فینومینا ہے. چلے اس فینومینا کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں سائنس ایوالو نہیں تھی تو لوگ ڈر جاتے ہوں گے، اس لیے وہ نماز پڑھتے ہوں گے. کئی معاملات ایسے تھے جو اس زمانے میں ایوالو تھے. نبی علیہ السلام کا ایٹیچیوڈ ان معاملات میں بھی ایسا ہی ہو. میں یہ ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو نبی علیہ السلام کی شخصیت پہ ایز اے نبی ہونے کے اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی تمہارے نبی جو ہے وہ خام خواہ ایک سائنٹیفک فینومینا کے اوپر پریشان ہو جاتے تھے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی نظر اسباب پہ نہیں مسبب الاسباب پہ ہوتی. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب کبھی آندھی چل باقی خوشیاں مناتے کہ بارش آئے گی. ظاہر ہے یہ چیز تو سائنٹیفکلی پروف تھی نا اس زمانے میں کہ آندھی کے ساتھ بارش اور بادل آئیں گے. چاند گرہن سورج تو چل لوگوں کو نہیں پتا تھا، یہ تو ایوالو تھی. تو نبی علیہ السلام آندھی آنے میں بھی پریشان ہو جاتے تھے، حالانکہ آپ کو پتا تھا کہ اس کے بعد بارش آنی ہے. تو اما عائشہ کہتی ہے نبی علیہ السلام کبھی گھر کے اندر جاتے کبھی باہر آتے، اللہ کی تحمید تمجید تحلیل بیان کرتے ہیں سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پہ بھی اور آندھی کے موقع پہ. تو میں کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو خوشی کا موقع ہے، آندھی آئی ہے، بادل آئیں گے، بارش ہوگی. ظاہر ریگستان میں بارش کی بڑی اہمیت ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں. ہائے ہائے. آپ نے فرمایا اے عائشہ سلام اللہ علیہ، مجھے کیا خبر کہ اس آندھی کے بعد جو بادل آئیں گے ان میں سے آگ برسے گی یا پانی. سیدہ عائشہ کہہ سکتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر، آپ کو نہیں پتا؟ یا رسول اللہ کو نہیں تھا پتا کہ بارش ہی برستی ہے. لیکن ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی نظر فیصلہ کرنے والے پہ ہوتی ہے، فزیکل فینومینا پہ نہیں ہوتی. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ سیدہ عائشہ کو پھر حضور نے کہا کہ مجھے کیا پتا کہ آگ برسے گی، کیا تمہیں پتا نہیں ہے؟ سورہ ہود کی آیت تلاوت کی علیہ السلام نے کہ جب قوم عاد کے اوپر عذاب آیا تھا تو ایک بادل کی شکل میں آیا تھا، بڑی گرمی ہوئی اور بڑے عرصے بعد ایک بادل نمودار ہوا تو ساری قوم اس بڑے بادل کے نیچے ٹھنڈک کے لیے آ گئی اور خوشیاں منانا شروع ہو گئی کہ ہم پہ یہ بادل برسے گا. اور اصل میں وہ آیا تھا عذاب قوم عاد کے. حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم پہ عذاب آئے گا. وہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، انہوں نے تو یہی دیکھا تھا کہ بارش ہی برستی ہے بادل سے. جب وہ ساری قوم بادل کے نیچے جمع ہوئی اللہ کی طرف سے آگ برسی سارے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے کیا پتا کہ یہ جو بادل آئے ہیں اس میں میری قوم کے اوپر آگ نازل ہو جائے. تو یہ نبی علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یقین کا ایک اعلیٰ ترین لیول ہے. انبیاء اکرام علیہ السلام اسباب پہ نظر نہیں رکھتے، مسبب الاسباب پہ رکھتے. تو سورج گرہن اور چاند گرہن کی بس اتنی ہی اہمیت ہے کہ جس طرح قدرت کی اور بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے یہ نشانی ہے. باقی اس کے ساتھ جتنے توہمات لوگوں نے جوڑے ہوئے ہیں، آج کے لوگوں نے کیا صحابہ کرام نے بھی جوڑ لیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے اس لیے گرہن ہوا، تو نبی علیہ السلام نے اس کو اسی وقت کنڈیم کر دیا کہ ان چیزوں کے اس کے ساتھ ریلیٹ نہ کرو. ایسا نہیں ہوتا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو کی شخصیت کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہو گیا. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی فورس کو ڈسٹرب کرے گا تو اس کی وجہ سے ہر چیز تل پٹ پڑ، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندر بہنے لگے. پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز عرض کی ہے کہ یہ آتش فشاں کا جو نظام ہے اس کرۂ ارض کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بڑا غیر معمولی ایک مظہر ہے. اور سمندروں کے اندر جب آتش فشاں پھٹتے ہیں اور لاوا سمندر اگلتے ہیں تو اس کی وجہ سے سمندروں کے اندر ویوز پیدا ہوتی ہیں، وہی سونامی کی فارم میں آ کے ٹکراتی ہیں. اور اسی کی وجہ سے جب یہ آتش فشاں اپنا لاوا اگلتے ہیں تو اس لاوے کی وجہ سے کئی ایک آئرلینڈز وجود میں آ جاتے ہیں، نئے نئے جزیرے وجود کے اندر آتے ہیں. اب آپ یہ امیجن کریں کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ اس زمین کو کھینچے گا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور وَإِذَا آگے پھر آگے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین کو جو ہے وہ کوٹ دے گا، کوٹے گا اور بالکل فلیٹ کر دے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا. تو اس کی وجہ سے زمین کا جو لاوا ہے یہ باہر نکلے، یعنی جو سائنٹیفکلی ہمیں چیز سمجھ آتی ہے واللہ اعلم. اور جب زمین کا لاوا اتنی کثرت کے ساتھ باہر نکلے گا تو یہ جتنے آپ کو سمندر نظر آ رہے ہیں یہ سمجھ لیں بہت بڑی بڑی ایک دیگیں بن جائیں گی جن کے نیچے آگ جلی ہوئی. اور جب یہ پھر پانی ابلے گا تو پھر یہ باہر نکلے. سونامی کے فارم میں آج تو ہم اس چیز کو آبزرو کر سکتے ہیں کہ جب سمندر کے اندر لاوا اگلتا ہے تو یہ
سمندر بہنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اپنی جو باؤنڈریز ہیں اس سے بھی باہر نکل کئی کلومیٹرز تک کوئی بھی راستے میں چیز آتی ہے وہ بچتی ہے۔ تو یہ اسی نقشے کو کھینچا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن سمندر جو ہے وہ بہنا شروع کر دیں گے، یعنی اس طرح ان کے نیچے گرمائش والا معاملہ ہوگا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی، اکھاڑ دی جائیں گی، ظاہر ہے قبروں سے مردے باہر نکلیں گے، اور پچھلی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی ان کا ایسا کوئی سافٹ ویئر فٹ کرے گا کہ وہ سب کے سب جو ہے وہ میدان محشر کی طرف جمع ہونا شروع۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر جان جان لے گی جو کچھ اس نے آگے اعمال بھیجے تھے یا پیچھے چھوڑ کر آیا تھا اپنے اثرات۔ یعنی کئی لوگ ہیں وہ اپنے اعمال تو آگے بھیجتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دین کا ایسا کام کر کے جاتے ہیں کہ پیچھے اس کے اثرات باقی رہتے ہیں، جو لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اس کا ثواب بھی اسے ملتا ہے، اور اگر وہ برے اعمال چھوڑ کے جاتے ہیں تو اپنا وبال تو چکھیں گے، جو پیچھے چھوڑ کے جائیں گے ان کا وبال بھی انہیں چکھنا پڑے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا۔ اچھی بدعت نہیں، سنتن حسنتن، اچھا طریقہ۔ جیسا کہ میں کہتا ہوں امام بخاری نے ایک اچھا طریقہ جاری کیا کہ نبی الاسلام کی احادیث کو کتابی شکل میں لکھا، حدیثیں وہی تھی کتابی شکل میں، تو ایک اچھا طریقہ ہے۔ اور آج کے دور میں اس کا اچھا طریقہ ہے کہ عربی سافٹ ویئرز بنائے گئے ہیں احادیث کی کتابوں کے، قرآن حکیم کے، اینڈرائڈ ایپس بن چکے، یہ سب کے سب اسلام میں اچھے طریقے ہیں۔ پہلے لوگ گٹھلیوں کے اوپر پڑھتے تھے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھتے تھے، اب اس کی ماڈرن فارم جو ہے وہ الیکٹرانک کاؤنٹر کی شکل میں، یہ اسلام میں ایک اچھا طریقہ ہے۔ تو جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب اس کو ملے گا اور ان کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا تو جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا وبال اس پہ ہوگا اور ان کے وبال میں بھی کمی نہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں، اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی کو ہدایت کی طرف رہنمائی کی تو جتنے لوگ اس راستے پہ چلیں گے اس کا ثواب اس شخص کو ملے۔ یعنی اس کائنات میں سب سے زیادہ نامہ اعمال میں جس کے ثواب جا رہا ہے وہ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے پوری انسانیت کی رہنمائی کی ہے، ہدایت کی۔ اور جس شخص نے گمراہی کی طرف رہنمائی کی تو سب لوگوں کا وبال اس پر ہوگا اور ان کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں۔ تو ایک تو معنی اس کا یہ ہے کہ ہر جان جان لے گی کہ جو اس نے نامہ اعمال اللہ کے حضور بھیجا تھا اور جو پیچھے نامہ اعمال چھوڑ کے آیا تھا، اچھا یا برا۔ اور ایک دوسرا معنی بھی اس کا بنتا ہے، عالمت نفس ما قدمت و اخرت، ہر جان جان لے گی کہ جو کچھ اس نے مقدم رکھا اور جس چیز کو مؤخر کی، جس چیز کو اس نے پرائورٹی دی اور جس نے اس کو پرائورٹی نہیں دی، کس چیز، یعنی ایک شخص دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اور اللہ کو اور آخرت کو پیچھے ڈال دیتا ہے، تو وہ شخص پھر وہ دیکھ لے گا کہ دنیا میں جو اس نے ترجیح دی تھی نا دنیا کی زندگی کو اور اللہ کو پیچھے ڈال دیا تھا، اس کا وبال چکھ لے، اور جس نے اللہ کو ٹاپ پرائورٹی دنیا کی زندگی میں ترجیح اول مانا، یعنی اللہ کو آگے رکھا دنیا پیچھے رکھی، تو اس کی جزا بھی۔ تو یہ دونوں معنی بیک وقت درست ہے۔ عالمت نفس ما قدمت، ہر جان جان لے گی جس چیز کو اس نے مقدم کیا، جس چیز کو اس نے پرائورٹی دی، وہ اخرت، اور جس کو پیچھے چھوڑ دیا۔ کسی نے اللہ کو پیچھے چھوڑا، دنیا کو ترجیح دے دی، کسی نے اللہ کو ترجیح دی اور دنیا کو پیچھے۔ یہی قرآن حکیم کی جو عربک لینگویج ہے نا اس کا کمال ہے کہ عربک لینگویج اتنی ورسٹائل لینگویج ہے کہ اس میں بیک وقت کئی ایک جو مفہوم ہے نا وہ ایک جملے کے اندر ادا ہو۔ اب یہ دونوں معنی بیک وقت بالکل درست۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، قرآن حکیم میں چند جس کے کہتے ہیں نا کہ رکت والی آیات میں سے ایک آیت ہے، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے اس کریم رب کے بارے میں، یعنی وہ رب جو کہ اپنی شان کے لائق اپنی باہیں پھیلائے ہوئے ہے کہ کوئی شخص اس کی رحمت میں داخل ہو جائے، اس رب سے تم دور بھاگے۔ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا؟ وہ چیز ظاہر ہے دنیا کی محبت ہے، وہ بار بار قرآن حکیم میں اس چیز کا ذکر آتا ہے، اور اس چیز کو جو یوٹیلائز کرتی ہے پرسنالٹی وہ شیطان ہے۔ شیطان اور دنیا کی محبت یہی دو چیزیں کہ جو انسان کو اللہ سے غافل، نفس تو اعلی کار بنتا ہے ان چیز۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے اس کریم رب سے دھوکے میں ڈالا،